اور ویکسینیشن بچوں کی ہوتی ہے، پولیو کی، خناق کی۔ یہاں کی نا عورتیں زیادہ تر سروس کرتی ہیں نا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے نا سب سے پہلے تو بچوں کا جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اسلام آباد یا لاہور سے۔ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، خوش ہیں۔ میں فاطمہ کو اسکول لینے جا رہی ہوں، اسکول چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے کہا ایک چھوٹا سا ولاگ بنا لوں۔ ایک سسٹر نے میرے سے پوچھا ہے کہ آپی ہم لوگ پرتگال آئیں تو بچوں کو ایڈمیشن کروانے کے لیے کون سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو بچوں کا جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اسلام آباد یا لاہور سے اٹیسٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمیں جو ہے نا اسکول سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، جب ہم اسکول چھوڑتے ہیں تو وہ اسکول والے سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں، ایک وہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا ہمیں ویکسینیشن کارڈ چاہیے ہوتا ہے، جب چھوٹے بچے ہمارے ہوتے ہیں نا تو کارڈ بنتا ہے اور ویکسینیشن بچوں کی ہوتی ہے، پولیو کی، خناق کی، اس طرح کا کارڈ بنتا ہے، ایک وہ کارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان تین سرٹیفکیٹ پر نا ایڈمیشن اسکول میں ہو جاتا ہے بچوں کا۔ فاطمہ کو جب ہم یہاں لائے تھے نا تو اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا، تو اسکول والوں نے صرف فاطمہ کا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا تھا، تو اس کی بنا پر نا اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اور اسکول والوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے نا اپنی بچی کو نا کون سے کلاس میں ایڈمیشن کروانا ہے، تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں نا 1 کلاس میں کروانا ہے، کیونکہ جب ہم پاکستان سے آئے تھے نا تو تب جو ہے نا فاطمہ 1 میں ہی تھی اور سٹارٹ تھا 1 کلاس کا، تو ہم نے نا اگین 1 کلاس میں ایڈمیشن کروا دیا تھا فاطمہ کا۔ تو اس طرح سے نا ایڈمیشن ایزی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی، بس ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے۔ تو پھر اسی بنا پر نا وہ ایڈمیشن کر دیتے ہیں۔ یہاں کے اسکول بہت اچھے ہیں، ٹیچر وغیرہ بہت اچھی ہیں، پڑھائی ذرا مشکل ہے کیونکہ پہلا سال ہوتا ہے نا بچوں کو انگلش صحیح طرح نہیں آ رہی ہوتی ہے اور پرتگیز بھی نہیں آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بچے سیکھ جاتے ہیں اور پھر بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر ایزی ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ بس میں اب اسکول پہنچنے والی ہوں، تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بچوں کو۔ یہ ہے فاطمہ کا اسکول اور میں فاطمہ کے اسکول پہنچ گئی ہوں۔ فاطمہ کی چھٹی ہونے والی ہے، 5-7 منٹ رہتے تھے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو اسکول ہی میں دکھا دوں فاطمہ کا۔ ویسے بچوں کو صبح 9 بجے سے 3:30 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے، اگر ایکٹیویٹیز کروانی ہے تو پھر اسکول صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جانا ہوتا ہے۔ فاطمہ کی ہم نے اسپورٹس اور میوزک کی کلاسیں نہیں کروائی ہوئی، اس وجہ سے ہم اس کو 3:30 بجے لے آتے ہیں، 5 بجے تک بہت شام ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا گھر سے 20 منٹ تک کی واک پر اسکول ہے فاطمہ کا، تو پھر آنے جانے میں ہی بہت شام ہو جاتی ہے، پھر کچھ نماز وغیرہ بھی نکل جاتی ہے، اس کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نا ابھی نہیں کروائیں۔ میں نے کہا ذرا موسم صحیح ہو جائے تو ٹھنڈ کم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اسپورٹس میں ضرور حصہ لے گی، اس سے بچے ذرا ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ آئے ہوئے تھے بچوں کو لینے کے لیے، انتظار کر رہے تھے اور پھر باتیں وغیرہ بھی اپنی پرتگیز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو ابھی پرتگیز نہیں آتی ہے، میں تو بس سن سکتی ہوں، اب سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، تو لیکن ابھی میں اتنا بول نہیں سکتی ہوں۔ انگلش ان لوگوں کو آتی ہے، پھر انگلش میں ہی بندہ بات کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں وہ لوگ چلے گئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اب ایک اور آئی ہیں، وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے ٹائم پر ہی آ جاتی ہیں، فوراً گاڑی رکتی ہے، ٹائم جیسے ہی ہوتا ہے نا
تو اس میں سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں مدرس. زیادہ تر یہاں عورتیں جو ہے نا بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں، مائیں لینے آتی ہیں. یہ دیکھیں یہ کھڑیاں انتظار میں، ابھی بچے آ رہے ہیں. ان کے بچے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ماؤں کو آ کے خوب ملتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں کی نا عورتیں زیادہ تر سروس کرتی ہیں نا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے نا شام 5 بجے تک اسکول اوپن رہتا ہے ان لوگوں کا. پھر وہ وہاں سے فری ہوتے ہیں جاب سے، پھر بچوں کو یہاں سے لے کر پھر وہ گھر جاتے ہوں گے یقیناً. یہ فاطمہ کو اب میں نے لے لیا ہے، ہم اسکول سے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اب فاطمہ بھی بہت تھکی ہوئی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں آج ہم خوب کھیلے ہیں اور انجوائے کیا ہے. ماما میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو یقیناً انہیں بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. تو میں جو ہے نا فاطمہ کو اسکول سے لے جانے سے پہلے چاولوں کا مسالہ بنا گئی تھی، تاکہ پھر واپسی پر آؤں تو پھر جلدی سے چاول ڈالوں اور پھر دم پر رکھ کے 5-10 منٹ میں ہی چاول تیار ہو جائیں گے. میری فاطمہ کو نا چاول بہت پسند ہے، وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں. میں نا چنے جو ہے نا وہ پہلے سے ہی بوائل کر کے فریز کر لیتی ہوں، پھر اس سے آسانی ہو جاتی ہے. یہاں جو ہے نا بلیک والے جو ہوتے ہیں نا چنے وہ نہیں ملتے، وائٹ چنے مل جاتے ہیں. پنگو دو سے بھی مل جاتے ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی چنے مل جاتے ہیں. بلیک ذرا مشکل سے ملتے ہیں، وہ نہیں ملتے. ساتھ میں ہی میں نے فاطمہ کے لیے جو ہے نا اسمائل پوٹیٹو بنا لی تھی. بچے شوق سے کھاتے ہیں. رائس کے اوپر ڈالنے کے رائتا تو دہی ہوتی ہے نا، تو اس سے ذرا گلا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں تو کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں ملتے، اس وجہ سے میں یہی بنا لیتی ہوں. رائتا ذرا کم استعمال کرتی ہوں. جس دن میں نا رائس بناؤں نا اس دن ساتھ میں نا سیلڈ بنا لیتی ہوتی ہوں. چلو ہم لوگ سیلڈ کھا لیتے ہیں اور پھر فاطمہ کے لیے اسمائل پوٹیٹو بنا دیتی ہوں. تو بچے جو ہے نا یہ شکل وغیرہ بنی ہوئی ہو نا، ویسے تو میری بیٹی پسند نہیں کرتی، بہت کم یہ چیزیں پسند کرتی ہیں. شکل وغیرہ بنا لوں نا ذرا تو ڈیکوریٹ اچھے سے کیا ہوا ہو تو پھر فاطمہ مزے سے کھا لیتی ہیں. پھر دیکھتی رہتی ہیں ان کو اور خوش ہو کر پھر کھاتی رہتی ہیں. تو ان کو جو ہے نا رائس بھی اور یہ اسمائل پوٹیٹو بھی آج کے بہت زیادہ پسند آئے تھے، بہت خوش ہو کر وہ کھاتی ہیں. اور اسکول میں تو ویسے کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی، حلال فوڈ نہیں ملتا، تو پھر وہ زیادہ تر گھر ہی آ کر پسند کرتی ہیں کھانا. آج کے لیے اتنا ہی. شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.